بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جی پیپلز۔ آج کے اس امپورٹنٹ لیکچرز میں ہم نے چندریان 3 کے بارے میں آج ہم نے امپورٹنٹ ڈسکشنز کرنی ہیں۔ تو اس لیکچرز میں آج ہم انڈیا کے چندریان 3 کے بارے میں آج ہم ڈسکشنز کرنے چاہ رہے ہیں۔ اس کو آج ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، تو اس لیکچر کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھیے گا۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو جلدی سے اس کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئکن کے بٹن کے اوپر اس کو پریس کرتے ہیں۔ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ ہر آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی جو انفارمیشن ہے، نوٹیفیکیشن ہے، وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ جابس کی انفارمیشن، کرنٹ افیئر کی انفارمیشنز، نیو جابس کے بارے میں انفارمیشنز جو ہے، جو ایگزامس کے بارے میں اپڈیٹس وغیرہ آپ کو ساری اس چینل کے اوپر آپ کو ساری ملتی رہیں گی۔ تو اس میں ذرا دیکھیے گا، تو یہ چینلز ہے، اس چینلز کے اندر آپ کو پاسٹ پیپرز بھی مل جائیں گے۔ اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ آپ کے پاس جو ہے جابس کے بارے میں آپ کو انفارمیشنز آپ کو ملتی رہیں گی کہ اس وقت کون کون سی جابس آئی ہوئی ہیں، ان سب کے بارے میں آپ کو انفارمیشنز آپ کو یہاں پہ ملتی رہیں گی۔ تو یہ پاسٹ پیپرز آپ کو ملتے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ملتی جائے گی کہ جو جابس آئی ہوئی ہیں ان کے سلیبس کے بارے میں آپ کو انفارمیشنز ملتی جائے گی۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ساری انفارمیشن یاد آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو اس چینل کو فالو کرتے رہیں، آپ کا یہی بینیفٹ ہوگا اس میں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ اب اس میں انڈیا کا جو چندریان 3 ہے وہ کیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے روانہ کیا جانے والا چندریان 3 خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر وہ کیا ہے اتر گیا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ چندریان 3 نے بدھ کی شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر وہ کیا ہے کہ وہ لینڈنگ کی ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے 23 اگست کی شام کو، بدھ کی شام کو اس نے لینڈنگ کی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ انڈیا چاند کے اس حصے پر خلائی جہاز اتارنے والا پہلا اس کے نتیجے میں، تو یہ جہاں ابھی چندریان جو ہے 3 جو لینڈ ہوا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ انڈیا چاند کے اس حصے پر خلائی جہاز پہ اتارنے والا پہلا، اور امریکہ، سابقہ سوویت یونین، مین کے رشیا اور چین کے بعد سافٹ لینڈنگ کرنے والا چوتھا ملک یہ بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ انڈیا کو اس مشن سے کیا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشن انڈیا کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ جو مشن اب انڈیا نے کیا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے کہ چین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اگرچہ انڈین خلائی پروگرام چین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ اس دوڑ میں ضرور شامل رہے۔ خلا عظیم طاقتوں کے درمیان مقابلے کا ایک اور میدان بن گیا ہے، اور انڈیا ابھرتی ہوئی نئی عالمی خلائی دوڑ میں تیزی سے مغربی طاقتوں کے ساتھ شرکت کر رہا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس ہے کہ اس مشن کی کامیابی سے کیا ہوگا کہ انڈیا کے دوسرے خلائی عزائم کو تقویت ملے گی، جس میں 2024 میں انسانی خلائی مشن کا آغاز بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو انڈیا نے یہ جو مشن کیا ہے، اس مشن کی کامیابی سے یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا کے دوسرے خلائی عزائم کو تقویت ملے گی۔ جو انڈیا دوسرے جو خلائی نظام کو بنانا چاہ رہا ہے اس کو تقویت ملے گی، جس میں کیا ہے کہ 2024 میں انسانی خلائی مشن کا آغاز بھی شامل ہے۔ یہ مشن اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس طرح کے مشن کی ایسے ممالک کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں جو کہ مشترکہ سائنسی مقاصد کے حصول کے لیے بھی تعاون کرتے ہیں۔ اچھا، اب آگے ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ چندریان 3 کب روانہ ہوا اور اس کا مقصد کیا تھا اور کیا مقصد ہے اس کا۔ تو چندریان کب روانہ ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ چندریان 3 کا خلائی مشن جو ہے 14 جولائی کو انڈیا کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے شروع ہوا تھا، اور 40 دن کے طویل سفر کے بعد یہ آج چاند کے قطب جنوبی پر اترا ہے۔ اس خلائی جہاز نے چاند کے مدار میں داخل ہونے سے پہلے تقریباً 10 دن زمین کے گرد اس نے چند چکر لگائے، جس کے بعد یہ پہلے ٹرانس لونر اور پھر 5 اگست کو چاند کے مدار میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا۔ تو اب اس میں کہ ہمارے پاس کیا ہوا تھا کہ کامیاب لینڈنگ کے بعد اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اترے گی۔ اب یہ جو کامیاب لینڈنگ ہوئی ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اترے گی اور وہاں موجود چٹانوں اور گڑھوں کے گرد گھومے گی،
ٹھیک ہے. تو اس دوران وہ جمع کیے جانے والے اہم ڈیٹا اور تصاویر کو واپس زمین پر تجزیے کے لیے بھیجی جائیں گی. اب کامیاب لینڈنگ کے بعد جب اس خلائی مشن سے 6 پہیوں والی ایک گاڑی چاند کی سطح پر اترے گی اور وہاں پہ موجود چٹانوں اور گڑھوں کے گرد گھومے گی. ٹھیک ہے. تو اب اس سے کیا ہوگا کہ چاند کی سطح پر اترنے والی یہ گاڑی ایسے آلات لے کر جا رہی ہے جو چاند کی سطح کی خصوصیات، سطح کے قریب کے ماحول اور سطح کے نیچے کیا ہو رہا ہے جیسے معاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے ٹیکٹونک ایکٹیویٹی کے بارے میں معلومات جمع کرے گی. تو اس میں چندریان 3 مشن کے بڑے اہداف میں سے ایک ہے پانی سے بننے والی برف کی تلاش ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چندریان اس برف کی تلاش میں کامیاب رہتا ہے تو مستقبل میں چاند پر انسان کی رہائش میں اسے کیا ہو سکتی ہے، مدد مل سکتی ہے. تو چندریان 3 چاند پر کہاں اترا اور اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا، اب یہ بھی ہم اس کی ڈسکشنز کر لیتے ہیں. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو انڈین سائنسدانوں نے اپنی خلائی گاڑی اتارنے کے لیے چاند کے جس حصے کا انتخاب کیا ہے وہ اس کے سیارے کے قطب جنوبی کا دور دراز خطہ ہے اور مستقل طور پر سائے میں رہنے کی وجہ سے اسے چاند کا اندھیرے والا حصہ بھی کہا جاتا ہے. تو چاند کا جنوبی قطب ابھی تک بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ہے. وہاں کی سطح کا رقبہ چاند کے شمالی قطب کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. تو سائنسدانوں کو اس بارے میں بہت کم علم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں اترنا خطرناک یا مشکل ہو سکتا ہے، چاند پر اترنا یا خطرناک یا مشکل ہو سکتا ہے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ چاند کا جو حصہ سائے میں ہے وہاں پانی کی موجودگی کے آثار ملیں گے. اصل نے اس سے پہلے بھی 2 بار چاند کے جنوبی قطب کے لیے مشن روانہ کیا تھا جو کہ ناکام ہو گئے. 2 اس سے پہلے اور بھی مشن بھیجے گئے ہیں جو کہ وہ ناکام ہوئے تھے. تاہم چندریان 3 کی اس خطے میں اترنے کی کوشش کامیاب رہی ہے. اب انڈین خلائی جہاز میں ہے کیا، کہ جو انڈین کا جو خلائی جہاز انہوں نے جو بھیجا گیا اس کے اندر ہے کیا کیا چیز، ہم یہ ڈسکشن تھوڑی سی کر لیتے ہیں. تو یہ چندریان 3 کے اندر کیا کیا ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، لینڈر، روور اور دیگر آلات اس کے اندر موجود ہیں. اب جو فرسٹ کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کا لینڈر ہے. اس لینڈر سے کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ چاند کی سطح پر محفوظ لینڈنگ، اس سے پھر کیا ہے چاند کی سطح پر محفوظ لینڈنگ اور روور کو وہاں تک بحفاظت پہنچانے کے لیے یہ متعدد سینسرز نصب ہیں. تو اس کے اوپر متعدد کیا ہے کہ سینسرز نصب ہیں. اور اس کے بعد جو روور ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ چاند کی سطح پر موجود مواد، چاند کی سطح کے اوپر جو مواد ہے، حرارت کے بہاؤ اور زلزلے کی سرگرمی کے بارے میں معلومات کا تجربہ کرنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. یہ دونوں چیزیں اسی لیے چیز بنائی گئی ہیں. اور جو دیگر آلات ہیں اس میں کیا ہے چندریان 3 کی سمت متعین کرنے کے لیے، جو چندریان 3 بھیجا گیا اس کی سمت کو متعین کرنے کے لیے روور کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر موجود ہے جو مشن کے دوران کسی بھی ممکنہ خطرے یا خرابی کا پتہ لگا سکتے ہیں. اب چندریان 3 کا وزن 3900 کلو گرام ہے، مطلب 3900 کلو گرام ہے، اور اس کی تیاری پر جو 6 ارب روپے لاگت آئی ہے. چندریان 3 تیار کرنے پر کیا ہے 6 ارب روپے ان کی لاگت آئی ہے. چندریان 3 میں موجود چاند گاڑی کا نام سروے کے بانی اور کرم سے منسوب کیا گیا ہے. اس چاند گاڑی کا جو وزن ہے وہ 1500 کلو گرام ہے اور اس میں موجود پرگیان نامی روور جو ہے وہ 26 کلو کا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1500 کلو گرام کے چاند کی جو گاڑی ہے اس کا وزن ہے اور جو 26 کلو جو وزن ہے وہ کیا ہے، وہ روور کا وزن ہے. پرگیان سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی دانشمندی کے ہیں. دین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چندریان 3 انڈیا کی جانب سے چاند پر تحقیقی غرض سے بھیجا جانے والا تیسرا خلائی مشن ہے. چندریان 3 کیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے بھیجا جانے والا کیا ہے، یہ تحقیق کی غرض سے تحقیق کرنے کے لیے، پتہ چلانے کے لیے وہ کیا کہ بھیجا جانے والا تیسرا خلائی مشن ہے. اس سے پہلے 2 جو مشن ہیں وہ فیل ہو چکے تھے. یہ تیسرا مشن جو ہے کہ وہ کامیاب رہا ہے.
اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے قبل بھیجے جانے والے 2 مشنز کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے. اب جو تھرڈ جو مشن پلان تیار کیا گیا تھا وہ پہلے 2 جو مشن پلان ہیں ان کی معلومات ان کے مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو انفارمیشن کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ تیار کیا گیا ہے تھرڈ جو چندریان ہے. یہ انڈیا کا تیسرا مشن ہے جس سے ملک کے پہلے مون مشن کے 15 سال بعد بھیجا گیا تھا. اکتوبر 2008 میں چاند کی جانب انڈیا کا پہلا مشن 2008 میں چاند کی جانب انڈیا کا کیا تھا پہلا مشن تھا جسے چندریان 1 جو ہے کہ وہ بھیجا گیا تھا، جس نے چاند کی سطح پر پانی کے مالیکولز کی موجودگی کو دریافت کیا اور یہ ثابت کیا کہ چاند کی سطح پر دن کے وقت ایک ماحول ہوتا ہے. دن کے وقت کیا ایک ماحول ہوتا ہے. انڈیا کے پہلے چاند مشن کی کامیابی نے انڈیا کی خلائی تحقیق کو نئی قوت بخشی اور اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ نے اسی زمانے میں چندریان 2 کی بھی انہوں نے کیا تھی وہ منظوری دے دی تھی. تو یہ مشن جولائی 2019 میں بھیجا گیا جس میں آربیٹر، چاند گاڑی اور روور شامل تھے. اس مشن کو جزوی کامیابی مل سکی تھی کیونکہ اس مشن میں شامل آربیٹر آج بھی چاند کے مدار میں موجود ہے جو روزانہ کی بنیاد پر چاند کی جانچ کر رہا ہے، اور دوسری جانب آربیٹر سے چاند کی سطح کے لیے جو لینڈر روانہ کیا گیا تھا چاند کی سطح سے محض 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا آربیٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. تو یہ تھوڑا آپ سے میں نے آپ کو ڈیٹیلز آپ کو بتا دی ہے کہ چندریان 3 کیا ہے، پہلے کب بھیجا گیا، کیسے بھیجا گیا. تو یہ 3 مون مشنز یہاں پہ آپ کو بتائے ہوئے ہیں. چندریان 3 لونر، تو آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ویورز یہ ہم نے چندریان 3 کے بارے میں سارے ڈیٹیلز جو ممکنہ ڈیٹیلز جو ہو سکتی تھیں میں نے ساری کمپائل کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ہوپ سو یہاں تک آپ کو چیز سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھے کمنٹس کر کے ہم اسے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ویورز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.